ابھی ایک تازہ واقعہ پیش آیا ہے پچھلے مہینے میں، اتر پردیش کا واقعہ ہے۔ سنبھل کی رہنے والی لڑکی تھی۔ لڑکی کا نام گل افشا اور اس کے والد کا نام شکیل احمد۔ یہ سنبھل کے انتظار کرتی رہی۔ بارات جب نہیں آئی تو پھر وہ لڑکی اپنے باپ سے لپٹ کر کے زار و قطار رونے لگتی ہے۔ اب والدین کے اوپر غیر ضروری بوجھ ڈال دیا گیا ہے، ایک معاشرتی ناسور کے طور پر خواتین کے استحصال کا یہ سبب بن گیا ہے۔ یہ غیر اقوام کا طریقہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ حدیث کے اندر ممانعت آئی ہے، وعید بیان کیا گیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ نکاح جتنا آسان تھا اتنا ہی موجودہ معاشرے نے ان کو مشکل بنا دیا ہے۔ نکاح کے بابرکت بندھن پر بے شمار رسومات، تقریبات اور فضول اخراجات نے غریب تو غریب، متوسط آمدنی والے کے لیے بھی ایک ناقابل تسخیر پہاڑ بن کر رہ گیا ہے۔ اور فضول اخراجات، ان چیزوں میں والدین دبے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر فضول خرچی کے لیے بھی وعید آئی ہے۔ جو فضول خرچی کرتے ہیں شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم مشقت ہو، یعنی کم خرچ ہو، یہ حضور نے فرمایا۔ اور بعض لوگ یہ دلیل بناتے ہیں کہ حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دی ہے، حالانکہ جہیز کا اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک پلو دار چادر، ایک مشکیزہ اور ایک تکیہ جس میں اذخر گھاس بڑی ہوئی تھی یہ دیا تھا۔ محدثین حضرات فرماتے ہیں چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے سرپرستی میں تھے، اس وجہ سے یہ ضروری انتظامات کر کے دیے تھے۔ اگر چلیے ٹھیک ہے اس کو بھی مان لیں تو جہیز وہ تحائف اور وہ سامان ہے جو والدین اپنی خوشی اور رضامندی سے اپنی بیٹی کو دے، ضروریات کے سامان، اور اس کا مالک وہی ہوں گی۔ لیکن آج معاشرے کے اندر اتنا خطرناک چلن چلا ہے، لڑکا تلک مانگتا ہے، نقد کیش مانگتا ہے، گاڑی مانگتا ہے، اگر لڑکی والے نہیں دیتے تو پھر رشتہ توڑ دیتا ہے۔ ابھی ایک تازہ واقعہ پیش آیا ہے پچھلے مہینے میں، اتر پردیش کا واقعہ ہے۔ سنبھل کی رہنے والی لڑکی تھی۔ لڑکی کا نام گل افشا اور اس کے والد کا نام شکیل احمد۔ یہ سنبھل کے تھے لوگ، اور اس لڑکی کا رشتہ طے ہوا تھا مراد آباد کے جمہ پور گاؤں کا ایک نوجوان لڑکا محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ لڑکی والے کا کہنا یہ ہے، لڑکی کے والدین کا، کہ رسم منگنی اور شادی کی تیاری میں تقریباً 7,25,000 روپے کا سامان اور نقد 3 لاکھ روپے پہلے ہی دے چکے ہیں۔ شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی، پوری تیاری زور و شور سے ہو رہی تھی اور ہو گئی تھی۔ تاریخ طے ہو گیا تھا 26 اپریل اتوار 2026 کو۔ عین وقت پر لڑکے والوں نے یہ ڈیمانڈ کر دیا کہ 10 لاکھ روپے نقد کیش چاہیے اور ایک اسکارپیو گاڑی چاہیے، اگر دیتے ہیں تو شادی کریں گے، نہیں تو نہیں۔ لڑکی کے والد نے یہ کہا کہ یہ ہماری استطاعت سے باہر ہے، ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ تو عین وقت مقررہ پر دلہن سجی ہوئی تھی، سوری ہوئی تھی، مہمان آئے ہوئے تھے،
बारातियों का इंतज़ाम किया जा चुका था, इंतज़ार कर रहे थे कि बारात आएंगे, दूल्हा आएंगे, लेकिन घंटों लड़की इंतज़ार करती रही। बारात जब नहीं आई तो फिर वो लड़की अपने बाप से लिपट करके ज़ारो कतार रोने लगती है। अब देखिए वीडियो के अंदर, ये है हम मुसलमानों का हाल मेरे दोस्तों। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ें। शरीयत के अंदर अहादीस और कुरान में कहीं भी जहेज़ की तरगीब नहीं दी गई है, हौसला अफजाई भी नहीं की गई है, बल्कि उस ज़माने में तो इसका तसव्वुर भी नहीं था। ये गैरों के रसूमात हैं, हमारे अंदर आ गए, हम ईमान वालों के अंदर आ गए। इसलिए इन चीज़ों को सब छोड़ें। लड़का वाले ख़ास तौर से ये तहैया करें कि हम शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, और जहेज़ जैसी लानत चीज़ इनको हम अपने मुआशरे से निकालेंगे, ख़त्म करेंगे। बहुत सारे घर वाले जो है बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारी लड़कियां जो है ये जहेज़ के खातिर जो है जहेज़ की वजह से पड़ी हुई हैं। मेरे दोस्तों, इन चीज़ों को समझें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत अता फरमाए।